گلگت بلتستان پاکستان کے انتہائی شمال میں واقع حسن و فطرت کا شاہکار خطہ ہے۔ جغرافیائی اہمیت کے حامل یہ سرزمین کوہساروں میں گھری ہوئی ہے۔ شور مچاتے دریا، گنگناتی ندیاں سکوت کی چادر اوڑھے، نیلگوں پانیوں سے سرسبز جھیلیں، کھنکتی آبشاریں، مخملی گھاس کے نہ ختم ہونے والے سلسلے، پھولوں سے لدے درختوں سے ڈھکی سرزمین گلگت بلتستان جو سی پیک کا دروازہ ہے۔ اس دھرتی کی اہمیت سے دشمن بھی پوری طرح آگاہ ہے۔ وہ اسے پھلتا پھولتا نہیں دیکھ پاتا، اس لیے اس نے سازشوں کے جال باندھ رکھے ہیں اور اس خطے کے باسیوں کے ذہنوں میں لسانیت، قومیت اور سب سے بڑھ کر فرقہ واریت کا زہر بھر دیا ہے، اور یہاں فسادات برپا کیے گئے ہیں جن کے نتیجے میں یہ خوبصورت دھرتی کئی دفعہ انسانی خون کی سرخ چادر اوڑھ چکی ہے۔ ان چنگاریوں کو بجھانے، امن و محبت کی باد نسیم کو آراستہ دینے کے لیے اہل قلم کا قافلہ آگے بڑھا۔ اس نے تعصبات کی آتش نمرود پر اخوت و بھائی چارے کا فوارہ کھول دیا۔ یہ قافلہ تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے قلم کاروں پر مشتمل ہے۔ اس قافلے کے ہر اول دستے میں غلام عباس نسیم صاحب بھی شامل ہیں۔ احسار و قربانی کے جذبوں سے سرشار غلام عباس نسیم صاحب خلوص کی شیرنی میں سر تاپا غرق باد نسیم کی طرح ہیں۔ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو کا جیتا جاگتا شاہکار نسیم صاحب کا آشیانہ پچھلے 15 برسوں سے ادبی محفلوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ چیری ڈے کے نام سے ہر سال وہ ایک خوبصورت ادبی محفل سجاتے ہیں۔ چیری ڈے غالب گمان، چونکہ کاغذ میں کنگال رہا ہوں، غالب گمان یہ ہے کہ 16 سال ہو رہے ہیں چیری ڈے کو مناتے ہوئے، الحمدللہ بغیر کبھی مس کیے ہوئے 16 سال سے یہ دن منا رہے ہیں۔ اس محفل کے اعراض و مقاصد متنوع ہیں۔ بنیادی مقصد دلوں کے درمیان حائل تعصبات کی دیوار کو منہدم کرنا ہے۔ علاقے میں امن، محبت، بھائی چارے کی اس فضا کو مزید بڑھوتری دینے کے لیے بھی یہ کارآمد ہو سکتا ہے، اور پھل اللہ کی عظیم نعمت، اللہ نے گلگت بلتستان کو مختلف پھلوں کے جو ہے نا نعمتوں سے نوازا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں تک آگہی دینا، شعور دینا کہ بھائی آپ کے اس پھل کی یہ ویلیو ہے، اس کو یوں استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے انسانی زندگی پر یہ اثرات ہیں، یہ تھوڑا بتانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے جہاں علم و ادب کی قد آور شخصیات کو مدعو کرتے ہیں، وہیں نوجوان شعراء اور قلم کاروں کے ایک بڑی تعداد بھی اس تقریب کا حصہ ہوتی ہے۔ نظر بھی دھوکہ ہے، فیض نظر بھی دھوکہ ہے، نہ ہو شعور تو علم و ہنر بھی دھوکہ ہے، اور شعر عرض ہے اگر سفر میں مسافر خدا شناس نہ ہو، اگر سفر میں مسافر خدا شناس نہ ہو، سفر کا عزم جنون سفر بھی دھوکہ ہے۔ سماجی اور سیاسی شخصیات کے علاوہ مذہبی طبقات سے تعلق رکھنے والے قدآور ہستیاں بھی اس تقریب میں شامل ہوتے ہیں۔ پنجاب میں سناتا ہوں کہ ہم سب کو آج کشور شاداب چاہیے، سارے وطن کو دولت پنجاب چاہیے، پنجاب کو شمال کا سرد آب چاہیے، سردی میں آب، گرمی میں سیلاب چاہیے، بارش نہ ہو پہاڑ پہ پھر آب بھی نہیں، گلگت نہ ہو تو سمجھو کہ پنجاب بھی نہیں۔ محبت کا ہے یہ اظہار کا دن، یہ چیری ڈے محبت کا ہے، یہ اظہار کا دن، خوشی کا، گیت کا، اشعار کا دن، خدا اس کو سدا آباد رکھے، ہے یہ عباس میرے یار کا دن، یزید وقت کی بیعت نہ ہوگی، یہ دن ہے دوستو انکار کا دن، نہیں یہ عید سے کم مرتبے میں محبت کے سپہ سالار کا دن۔ یوں چیری ڈے یعنی اب ایک تہوار کا روپ دھار چکا ہے، جہاں ایک طرف شعر و سخن کی دھنک سجتی ہے تو دوسری طرف مزاح کے رنگ بکھرتے ہیں۔
گھر کے چاروں طرف اب باڑ لگا دی جائے، گھر کے چاروں طرف گھر کے چاروں طرف اب باڑ لگا دی جائے، اور دروازے پہ پولیس بٹھا دی جائے، اور دروازے پہ پولیس بٹھا دی جائے۔ ڈر ہے کبھی کس سے کورونا لگ جائے، ڈر ہے کبھی کس سے کورونا لگ جائے، اس کورونا پہ بھی تعزیر لگا دی جائے، ڈر ہے کبھی کس سے کورونا لگ جائے، اب کورونا پہ بھی تعزیر لگا دی جائے۔ کوئی کوشش کرے ملنے کی گلے تم سے اگر، تھوڑی سی ہم نے طنز و مزاح کی کیفیت لانے کی کوششیں تمام کی ہے۔ کوئی کوشش کرے ملنے کی گلے تم سے اگر، پرچہ کٹوا کے اسے سخت سزا دی جائے، پرچہ کٹوا کے اسے سخت سزا دی جائے۔ طرح طرح کے دیسی پکوان، انواع و اقسام کے میوہ جات جب دسترخوان کی زینت بنتے ہیں تو حیرت کے نئے باب کھل جاتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے تمام شعراء، ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد یہاں پہ آتے ہیں، جہاں پہ ہارمونی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، کلچرل ڈشز وغیرہ جو ہیں نا یہاں پہ سرو کی جاتی ہیں۔ اس تقریب میں شریک مذہبی اسکالرز امن و محبت کا درس دیتے ہیں، اتحاد و اتفاق کی تلقین کرتے ہیں، تعصبات کے مضر اثرات کا احاطہ ہوتا ہے، اور پھر اپنے ثقافت سے جڑے رہنے کی افادیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ یہ پروگرام در حقیقت ایک احتجاج بھی ہے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ کی ان نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں۔ بہترین پانی ہے، اس پانی کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے، خود بھی اچھا پھل کھائیں، دوسروں کو بھی اچھا پھل کھلائیں، اور مہمان نوازی بحیثیت مسلمان ہمارا فریضہ ہے۔ آج یوم چیری ہے، یہاں حلقے کے بہت سارے احباب یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، اہل علم تشریف لاتے ہیں، شعراء تشریف لاتے ہیں، اور وہ ایک پیغام دیتے ہیں، اور اسی پیغام کو نئی نسل تک ہمیں منتقل کرنا ہے۔ درختوں کی اہمیت اور پھلوں کی پیداوار کی اضافے کی ضرورت پر بھی زور دیا جاتا ہے۔ شعراء کے کلام میں چھپے امن و محبت کے پیغام کو بھی سامعین دل میں اتارتے ہیں۔ میں بیٹھی تھی ایک روز آنگن میں اپنے، میں بیٹھی تھی ایک روز آنگن میں اپنے، اتار آئے دھیرے سے نینوں میں سپنے۔ بہت شکریہ۔ انہی بند نینوں سے دیکھا یہ میں نے، انہی بند نینوں سے دیکھا یہ میں نے، ہیں کچھ لڑکیاں عمدہ پوشاک پہنے۔ بہت شکریہ۔ گویا چیری ڈے غلام عباس نسیم صاحب کے آنگن میں ان کے ہاتھوں لگا ہوا گلاب کا وہ پودا ہے جس کے وجود سے کھلنے والے پھولوں کی خوشبو امن و محبت کی سفیر بن کر لوگوں کے دلوں کو معطر کر رہی ہے، اور کاشانہ نسیم سے پھوٹنے والی روشنی من میں پھیلے تعصب و تفریق کے اندھیروں کو دور بگانے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ آج غلام عباس نسیم صاحب کے جلائے ہوئے چیری ڈے کے دیے سے انگور ڈے، خوبانی ڈے اور مچھلی ڈے کے نام سے کئی دیے جل چکے ہیں۔ جب ہم یہاں پہ آئے، نسیم صاحب یوم چیری مناتے تھے، ان کو دیکھ کر بزرگوں کو، ادباء کو، شعراء کو اس قسم کا جو ایونٹ مناتے ہوئے دیکھ کر ہمارے اندر بھی ایک حوصلہ پیدا ہوا، اور ہم نے کہا کہ یہ بنیادی طور پہ ایک پیغام بھی ہے، صدقہ جاریہ بھی ہے۔ تو یہ یوم چیری مناتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے یوم انگور منایا جاتا ہے، یوم خوبانی، یوم ٹراؤٹ۔ اپنے دن مناؤ جن کے اندر آپ کا مطلب دنیاوی فائدہ بھی ہو اور اخروی فائدہ بھی۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو بہت سارے لوگ مطلب مان گئے اس بات کو کہ واقعی یہ ثابت کرتا ہے کہ لوگوں نے ابھی اس دفعہ دو بندوں نے اپروچ کیا ہے کہ سر ہم اخروٹ ڈے اور توت ڈے بھی رکھیں گے، تو ویلکم۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہم اسی طریقے سے اس کو دنیا میں پھیلا سکتے ہیں۔ ہمارے بھائیوں کے لیے ایک زر مبادلہ، بہت سارے گرانوں کا چولہا جلے گا۔ روشنی کا یہ قافلہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور تعصبات کے اندھیرے جٹ رہے ہیں۔ میں اس پلیٹ فارم سے یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی جو خدمات ہیں اس کا حکومتی سطح پر اعتراف کیا جائے، اور میڈیا پہ ان لوگوں کی خدمات کے اعتراف کے حوالے سے حکومتی سطح پر
मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात के ज़रिए, तकरीबात के ज़रिए इन लोगों को कुछ अवार्ड्स भी दिए जाएं ताकि एक मैसेज जाए कि अमन के लिए काम करने वालों के लिए भी यहाँ पजीराई मौजूद है। मैं आखिर में अपने मोहतरम उस्ताद ग़ुलाम अब्बास नसीम साहब के लिए मैंने एक गज़ल लिखी थी, उसके कुछ अशार मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। ये एतराफ़ है इनकी खिदमत के हवाले से। तो अर्ज़ किया है कि शुगुफ़हाए चमन के लिए निखार नसीम, शुगुफ़हाए चमन के लिए निखार नसीम, तो गुलसितान अदब के लिए बहार नसीम, निशाने राह सफ़र है तो कारवां के लिए, निशाने राह सफ़र है तो कारवां के लिए, हुई है दर्स की रूह हम पे आश्कार नसीम, हर एक कली को संवारा है तूने उल्फत से, हर एक कली को संवारा है तूने उल्फत से, कहाँ का चैन था तुझ में कहाँ करार नसीम, कहीं ये फूल जड़ी था तुम्हारा तर्ज़ कलाम, कहीं पे फूल जड़ी था तुम्हारा तर्ज़ कलाम, कहीं पे कहरो गज़ब था कहीं शरार नसीम, तो है तो चार तरफ कह कहे हैं महफ़िल में, तो है तो चार तरफ कह कहे हैं महफ़िल में, बिना तुम्हारे चलेगा ये कारोबार नसीम।